کربلا کی جنگ میں بھلے ہی حضرت امام حسین اور ان کے 72 ساتھی شہید ہوئے، لیکن اس جنگ نے حق اور ایمان کا جھنڈا بلند کیا۔ یزید یہ جنگ جیت کر بھی ہار گیا اور حضرت امام حسین اس جنگ میں شہید ہو کر دنیا کو شانتی اور امن کا پیغام دے گئے۔ اسلام کا کیلنڈر ہجری اور اس کا پہلا مہینہ محرم، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صاحب کے نواسے حضرت امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں، جس میں پریوار کے سدسیہ بھی شامل تھے، کو کربلا کی جنگ میں شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ جنگ سن 680 اسلامک سن 61 ہجری کو ہوئی۔ کربلا کی جنگ میں ایک طرف ہزاروں یزیدی سینکوں کا لشکر تھا جو ایک ایسی حکومت کو مانتے تھے جہاں ہر جرم اتیاچار جائز تھا، وہیں دوسری اور حضرت امام حسین کی سرپرستی اگریائی میں 72 لوگوں کا قافلہ جو حق کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ جنگ ہوئی اور اتہاس بن گئی۔ یہ دنیا کی اکلوتی جنگ رہی جس میں جیتا ہوا ہارا ثابت ہوا۔ عرب کی زمین سے مذہب اسلام کا ادے ہوا۔ 570 عیسوی میں عرب کے شہر مکہ میں حضرت محمد صاحب کا جنم ہوا۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت، نبی، پیغمبر حاصل ہوئی اور آپ انتم پیغمبر ہوئے۔ تاریخ میں درج ہے کہ 8 جون 632 عیسوی میں 62 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام کو ماننے والے دنیا میں تیزی سے پھیل رہے تھے۔ پیغمبر حضرت محمد صاحب کے دین کو لوگ خوشی خوشی قبول کر رہے تھے۔ شروع ہوا خلافت کا دور۔ آپ کی رخصتی کے بعد خلافت کا دور شروع ہوا۔ اس میں ایک خلیفہ ہوتے جو پوری دنیا کے مسلموں کا پرتیندھتو کرتے، اور یہ خلیفہ اللہ اور اس کے رسول پیغمبر حضرت محمد صاحب کے حکم کے مطابق مسلمانوں کے چنے ہوئے لیڈر ہوتے۔ خلیفہ کا چناؤ لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا بلکہ امن و پسند کی طرف بڑھتے معاشرے کو اسلامی قانون اور قواعد کے معاملے میں رہنما کے طور پر کیا جاتا تھا۔ انہی میں پہلے 4 خلیفہ بنے جن میں حضرت ابو بکر رضی عنہ، حضرت عمر رضی عنہ، حضرت عثمان رضی عنہ اور حضرت علی رضی عنہ شامل تھے۔ خلیفہ حضرت علی، انہی 4 خلیفاؤں میں سے ایک حضرت علی جو پیغمبر حضرت محمد صاحب کے چچا جات بھائی بھی تھے اور داماد بھی حضرت علی کا پیغمبر محمد صاحب کی بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ آپ کے 4 بچے ہوئے، ان میں 2 بیٹے اور 2 بیٹی۔ بیٹوں میں حضرت حسن اور حضرت حسین تھے، وہیں بیٹیوں میں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم تھیں۔ حضرت علی کی عربی زبان پر اچھی پکڑ تھی۔ ظاہری طور پر قرآن سیکھنے میں انہوں نے اپنی خلافت کے دوران مسلمانوں کو ایک کرنے اور امن و امان قائم کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس دور میں بغاوت بھی چرم پر آ گئی تھی۔ حضرت علی اور بیٹے کو کیا شہید۔ حضرت علی نے باغیوں کا مقابلہ کیا اور نہروان کی لڑائی میں ان کو تباہ کیا اور سدھاروں کی شروعات کی۔ 40 ہجری رمضان کے مہینے کی 20 تاریخ کو مسجد میں نماز پڑھانے جاتے وقت باغیوں نے حضرت علی کو زہریلی تلوار سے دھوکے سے شہید کر دیا۔ آپ کی عمر اس وقت 63 سال کی تھی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد اسلام میں بکھراو پیدا ہونے لگا۔ آپ کے انتقال کے قریب 10 سال بعد ہجری 50 میں آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن کو بھی باغیوں نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ یزید گورنر سے بنا خلیفہ۔ اس کے بعد اسلامی دنیا میں گھور اتیاچار اور ظلم کا ادے ہوا۔ اسی بیچ مکہ سے دور سیریا کا گورنر یزید خلیفہ بن گیا۔ اس نے خلیفہ بنتے ہی وہ کام شروع کیے جو اسلام کے بالکل خلاف تھے۔ اس نے بادشاہی حکومت کرنا شروع کر دی جو خلیفہ کے اصولوں کے خلاف تھی۔ یہی نہیں، یزید نے اپنی خلافت میں شراب، عیاشی اور ہر برے کام کو شامل کر لیا۔ حضرت امام حسین نے کیا نامنظور۔ یزید خلیفہ تو بن گیا لیکن اس کی خلافت کو حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کے انکار سے اسلام کا بڑا طبقہ یزید کو خلیفہ ماننے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس دوران یزید نے سوچا کہ اگر حضرت امام حسین انہیں اپنا خلیفہ مان لے تو وہ اسلامک دنیا میں اپنی دھاک جما سکتا ہے۔ اسی کو لے کر یزید نے حضرت امام حسین کے پاس اپنا پرستاو، جس میں یزید کو خلیفہ ماننے اور اس کے ہاتھ میں بیعت کرنا شامل تھا، بھیجا۔ حضرت امام حسین نے اس پرستاو کو ٹھکرا دیا۔ یزید نے دیا قتل کا آدیش۔ اس سے یزید آگ بولا ہو گیا۔ اس نے اپنے راجپال ولید پتر اتوا کو فرمان لکھا، تم حسین کو بلا کر میرے آدیش کا پالن کرنے کو کہو۔
اگر وہ نہیں مانے تو اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیجا جائے۔ راجپال ولید نے حضرت امام حسین کو راج بھون بلا کر یزید کے فرمان کو سنایا۔ آپ حضرت امام حسین نے صاف لفظوں میں یزید کی برائی والی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران 60 ہجری کے انتم مہینے میں آپ حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج کی جگہ عمرہ کر روانہ ہوئے حضرت امام حسین۔ یزید کو جب یہ سب معلوم ہوا تو اس نے حضرت امام حسین کو قتل کرنے کے لیے اپنے سینک مکہ کے لیے روانہ کر دیے۔ وہ سینک بھیش بدل کر حج یاتریوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت امام حسین کو اس کی بھنک لگ گئی اور پوتر استھل کعبہ شریف کے آس پاس کوئی خون خرابہ نہ ہو یہ سوچ کر وہاں سے کوفہ آنے کا ملا خط۔ حضرت امام حسین نے جب یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا تو اس کا سمرتھن عراق کے شہر کوفہ والوں نے بھی کیا تھا۔ انہوں نے حضرت امام حسین کو کئی خط لکھے اور انہیں کوفہ آنے کو کہا تھا۔ حضرت امام حسین نے لوگوں کے خط ملنے کے بعد وہاں کے حالات جاننے کے لیے مسلم بن عقیل کو اپنے پروکتا کے روپ میں کوفہ بھیجا۔ وہاں جا کر مسلم بن عقیل کو سب کچھ ٹھیک ٹھاک لگا تو انہوں نے ایک خط حضرت امام حسین کو لکھ کر کوفہ آنے کو کہا۔ اسی دور میں اپنے کوفہ میں اپنے بڑھتے وروध کو دیکھتے ہوئے یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ ابن زیاد نے کوفہ میں اتیاچار شروع کر دیا جس سے وہاں کی عوام اب اس کے کہنے پر چلنے لگی۔ کوفہ کے لوگوں نے مسلم بن عقیل کی ہتیا کر دی۔ موت سے پہلے مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کی کوفہ آنے کے لیے خط لکھ چکے تھے۔ مکہ سے کوفہ کی دوری قریب 1000 کلومیٹر کی تھی جسے پورا کرنے میں 20 دن کا سمے لگتا۔ حضرت امام حسین اپنے پریوار اور ساتھیوں کے ساتھ 60 ہجری کے انتم مہینے ذی الحجہ کی 3 تاریخ کو مکہ سے عمرہ کر کوفہ کے لیے نکل چکے تھے۔ کربلا پہنچے حضرت امام حسین۔ سن 61 ہجری کو محرم کے مہینے میں آپ کا قافلہ میں عراق پہنچا تو آپ کو کوفہ کے لوگوں کی غداری اور یزید کی سازش کا پتہ چلا۔ اس دوران آپ کا قافلہ عراق کے شہر کربلا کے میدان میں پہنچ چکا تھا۔ وہاں آپ کے قافلے کو یزید کی سینا نے گھیر لیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہیں پر تمبو گاڑ دیے۔ اس دوران یزید نے اپنے سرداروں سے کئی بار حضرت امام حسین کے پاس بیعت کرنے کا پیغام بھیجا لیکن ہر بار آپ نے اسے ٹھکرا دیا۔ 7 محرم کی تاریخ کو یزید کی سینا نے بغل میں بہنے والے دریا پر پہرا بیٹھا کر پانی پر روک لگا دی۔ حضرت علی اصغر کے پیاسے حلق میں مارا تیر۔ یزیدی سینکوں نے ایک ایک کر حضرت امام حسین کے گھر والوں اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنا شروع کیا۔ باوجود اس کے آپ نے ظالم یزید کے آگے جھکنا منظور نہیں کیا۔ پانی بند ہونے سے حضرت امام حسین کے خیموں میں لوگ پیاس سے تڑپنے لگے۔ اس دوران حضرت امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر جن کی عمر 6 مہینے کی تھی کو پیاس لگی۔ ان کے ہونٹ پیاس کی وجہ سے سوکھ گئے تھے۔ پانی کے لیے حضرت امام حسین حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں لے کر دریا کی اور گئے اور وہاں سینکوں کو اپنے ننھے پیاسے بیٹے کے لیے پانی مانگا۔ تبھی سینکوں کی اور سے ایک تیر آیا اور حضرت علی اصغر کے پیاسے گلے کو چیر گیا۔ حضرت امام حسین نے کی جنگ۔ 10 محرم کی صبح حضرت امام حسین نماز پڑھ کر جنگ کے لیے آ گئے۔ کافی دیر تک جنگ ہوتی رہی۔ حضرت امام حسین یزید کی فوج پر حاوی ہوتے رہے۔ یزید کا سیناپتی ابن سہد کو جب لگا کہ ایسے جنگ نہیں جیتی جا سکتی تو اس نے چاروں اور سے سینکوں کی گھیرا بندی کر حضرت امام حسین پر تیروں کی بوچھار شروع کرا دی۔ تیروں کی بارش میں آپ چھلنی ہو گئے۔ ایک تیر آپ کے ماتھے پر لگا جس سے آپ بے ہوش ہو کر زمین پر سجدے کی حالت میں گر گئے۔ اتنے میں آپ پر یزید کے سینک تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے۔ حضرت امام حسین ہوئے شہید۔ ایک سینک صفت سنان نے تلوار کے حملے سے حضرت امام حسین کے سر کو دھڑ سے الگ کر آپ کو شہید کر دیا۔ 61 ہجری 10 محرم یعنی 10 اکتوبر 680 عیسوی کو 56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی عمر میں جمعہ کے دن حضرت امام حسین شہید ہوئے۔ اسی دن مسلم سماج کے لوگ حضرت امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ آپ کی یاد میں بھارت سمیت پاکستان، بنگلہ دیش ملکوں میں تعزیہ بنائے جاتے ہیں۔ ہمارا چینل جینب میوزک